دعائیں بہت طاقت رکھتی ہے اور دعائیں سوچ سمجھ کر نہیں مانگی جاتی۔ نامحرم کے محرم ہونے کی دعا کرنا حرام نہیں ہے، محبت مانگنا حرام نہیں ہے، محبت کی پاکیزگی کی دعا کرنا حرام نہیں ہے، سکون مانگنا حرام نہیں ہے، دنیا کی طلب کرنا حرام نہیں ہے۔ ہم سب انسان ہیں اور ہمارے ارد گرد ہونے والی ہر منظر کی اپنی اہمیت ہے۔ اللہ سے نہیں مانگیں گے تو اور کس سے مانگیں گے؟ کوئی اور ہے جو دے سکتا ہے، کوئی اور ہے جو یہ فریاد سن سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، سب اس کے محتاج ہے۔ تو بجائے اس کے محتاج لوگوں سے مانگا جائے، اس سے کیوں نہیں مانگا جائے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے؟ طلب کچھ بھی ہو، اس کو یہی بہت پسند ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آیا ہے، اور یہی بات اسے اتنی بھا جاتی ہے کہ وہ ہر چیز سے نواز دیتا ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان کسی بھی چیز کا پردہ نہیں ہوتا۔ اس شخص کے پیچھے کبھی مت بھاگو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہے، جو تمہاری محبت کی قدر نہیں کرتا، جو تمہارے آنسوؤں کی لاج نہیں رکھتا، جو تمہاری خاموشی نہیں سن سکتا، جس نے تمہاری مسکراہٹ چھین لی۔ جو شخص ایک دفعہ تمہیں چھاؤں سے دھوپ میں لا کر کھڑا کر سکتا ہے، وہ دوسری دفعہ بھی تمہیں تکلیف پہنچاتے ہوئے جھجکے گا نہیں۔ تبھی اللہ نے اسے تم سے دور کر دیا ہے، کیونکہ وہ تمہیں اتنی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ اسے تو تمہاری مسکراہٹ اتنی پسند ہے کہ اس نے تمہارا مسکرانا سنت قرار دے دیا۔ اس کو تو تمہاری آنکھ سے نکلنے والا ایک آنسو بھی گوارا نہیں۔ تم ایک دفعہ اس پہ یقین رکھ کر تو دیکھو، تم ایک دفعہ اس کا انتخاب تو دیکھ لو۔ وہ کتنی محبت سے تمہاری جانب دیکھتا ہے، اس کی وہ محبت بھری نظر محسوس تو کرو۔ دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہاری نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ معوضے یقین کے دھاگے پر ٹکے ہوتے ہیں۔ سکون سے لے کر بے بسی تک کے سارے اختیارات صرف اللہ کے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لکھا ہوا نصیب بدل نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے کہ جو چھن گیا ہے وہ اب واپس مل نہیں سکتا۔ جو چیز اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اگر 7 زمینوں اور 7 آسمانوں میں رہنے والی ہر شے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لے، تب بھی تمہاری اور اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اور جس کو اللہ نے تمہارے لیے نہیں لکھا، اس کو دعا کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک نہیں لا سکتی۔ جیسے حالات بدلتے ہیں، ویسے ہی مقدر بھی بدلتا ہے، لیکن ہر چیز کے ہونے کو ایک مقرر وقت درکار ہے۔ تمہیں پورا حق ہے ان خوابوں کے لیے لڑنے کا جن کے تدبیر تم نے دیکھی ہے، کیونکہ جب اللہ تمہارے دل میں کسی کا خیال پیدا کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے تم اسے مناؤ، اسے وہ چیز تمہیں دینے پر آمادہ کرو، بار بار جھولی پھیلاؤ، بار بار اسے پکارو تاکہ وہ کن فرما سکے اور تمہاری فرمائش پوری کر سکے۔ مانگنے کا حق اس نے تمہیں دیا ہے۔ جب اس نے سورہ ال عمران میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ اللہ نے مقدر لکھنے کا اختیار تمہیں دیا ہے کہ چاہو تو دعا کے تسلسل بڑھا لو اور چاہو تو مایوس بیٹھ جاؤ۔ مت بھولو کہ تمہارا کام صرف التجا کرنا ہے، تدبیریں تو وہ خود نکالتا ہے۔ جب وہ کسی کام کے ہونے کا سوچ لیتا ہے تو اس کام کے مکمل ہونے کا اشارہ کر دیتا ہے، بس پھر جو ممکن ہو اور جو ناممکن ہو سب ہو جاتا ہے۔ کچھ دروازے یا کچھ راہیں جب اللہ بند کر دیتا ہے تو ہمیں لگتا ہے جیسے وہ ہمیں سزا دے رہا ہے، ہماری دعا نہیں سن رہا، جو ہمیں چاہیے وہ نہیں سمجھ رہا، جبکہ کچھ راستے ہماری ہی بہتری کے لیے بند کیے جاتے ہیں، کیونکہ آگے جا کر ان سے ہمیں زیادہ تکلیف ملتی ہے۔ یہ سزا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی محبت ہے، حفاظت ہے، کیونکہ وہ ہمیں مسلسل تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔
ہمارے فیصلے ہماری چاہت کے مطابق ہوتے ہیں، جبکہ اس کے فیصلے ہماری بہتری اور ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں۔ لیکن ہم یہ بات اکثر بھول جاتی ہیں۔ وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، دیتا بھی ہے، ہر بات کا علم ہے اللہ کو، اور انسان تو بس ایک کچا منصوبہ ساز ہے۔ تم خود کو خود ہی تکلیف میں رکھتے ہو، ورنہ وہ تو بڑا مہربان ہے۔ وہ شخص تمہارے لیے کیسے بہتر ہو سکتا ہے جس نے تمہیں تکلیف میں مبتلا کیا؟ اللہ تمہیں وہ چیز کیسے دے سکتا ہے جس کی وجہ سے تم زندگی کے ہر لمحہ تڑپتے ہوئے گزارتے ہو؟ اس چیز کو حاصل کر کے کیا کرو گے جو تمہیں اللہ سے دور کرتی ہے؟ اور اس چیز میں سکون کیوں تلاش کرتے ہو جو اللہ کو ناراض کرتی ہے؟ تمہیں خود کو یہ سمجھانا ہوگا کہ زندگی ملنے اور بچھڑ جانے کا نام ہے۔ یہاں تمہیں بہت سے نئے لوگ ملیں گے اور بہت سے پرانے لوگ بچھڑ جائیں گے۔ کچھ بہت تکلیف دہ طریقے سے بچھڑیں گے جب تمہیں نہ چاہتے ہوئے بھی سسکتے ہوئے ہاتھ چھڑانا پڑے گا، اور کچھ کو تم خود وقت اور ضروریات کے تحت چھوڑ دو گے۔ زندگی ایسی ہی چلتی ہے، نہ کسی کے جانے سے رکتی ہے اور نہ کسی کے آنے سے۔ تمہیں بس اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھنا ہوگا، اس کے فیصلوں کا احترام کرنا ہوگا، حقیقت کو تسلیم کر کے آگے بڑھنا ہوگا، کیونکہ زندہ رہنے کے لیے آگے بڑھنا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ حسین تارہ جس کی تمہیں چاہ ہے وہ تمہیں نہیں مل سکتا تو کیا پتہ اس رب نے تمہیں وہ اکلوتا چاند دینا ہو جسے لوگ دور سے محض دیکھا کرتی ہیں۔ اور اگر تمہارے حصے میں وہ اکلوتا چاند بھی نہ آئے تو کون جانتا ہے کہ پورا آسمان تمہارا مقدر ہو۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کو دیکھ کر جو مایوس ہو جاتی ہیں، جو دعا مانگنا چھوڑ دیتی ہیں۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے جو چیز آپ مانگ رہے ہیں یا جو چیز چھین لی گئی ہے، تقدیر کے اس صفحے پہ اللہ نے یہ لکھا ہو، اس چیز سے میں اپنے بندے کو تب نوازوں گا جب وہ مجھ سے مانگے گا، جب وہ گر گرا کر دعا کرے گا، جب وہ میری بارگاہ میں جھولی پھیلا کر آئے گا، جب وہ مجھے منائے گا۔ اور اگر آپ دعا کرنا ہی چھوڑ دیں گے تو پھر اللہ سے شکوہ کس بات کا؟ جب اس نے سامنے چیز رکھی ہے تمہارے اور تم وہ مانگ ہی نہیں رہے، تو پھر تم ان بد نصیبوں میں سے ایک ہو جن کے روبرو خدا ہوتا ہے اور وہ تب بھی اسے دیکھ نہیں پاتی۔ جو لکھ دیا گیا ہے تمہارے لیے اسے تم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ جس پہ اللہ کن کہہ دے اس پہ کسی کی اتنی جرت نہیں کہ وہ رکاوٹ بنے۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ جب وہ زندگی میں آیا تب میں نے دعا کی اہمیت جانی، تب میں نے یہ جانا کہ اللہ سے بات کرنا کس قدر ضروری ہے، کیونکہ وہ محبت کا بادشاہ ہے۔ اس کے سامنے جھولی پھیلانا کتنا ضروری ہے، اس کے سامنے گر گرا کر مانگنا کتنا ضروری ہے، اس کے سامنے بے بسی کھول کر رکھ دینا کتنا ضروری ہے۔ بھلے وہ سب جانتا ہے پھر بھی اس کو ساری کہانی سنانا کتنا ضروری ہے۔ ہر انسان برا نہیں ہوتا، اور وہ کیسے برا ہو سکتا ہے جو خدا تک پہنچنے کا وسیلہ ہو۔ اس تک پہنچنے کے لیے محبت کتنی ضروری ہے۔ مجھے اس کا بندہ ہی اس تک لے کر گیا کہ وہ شخص اگر میرے زندگی میں نہ آتا تو مجھے بھی خدا سے محبت کرنے کا کبھی سلیقہ نہ آتا۔ اگر اللہ نے تمہاری زندگی میں سے اس شخص کو نکال دیا ہے جس کے بنا تم اپنی زندگی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، تو اپنے آپ کو اس شخص کے لیے تیار کر لو جو تمہارے سارے غم بھلا دے گا، کیونکہ ہماری پسند ہمیں تکلیف دے سکتی ہے، اللہ کی پسند بس خوشیاں لے کر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہترین ہمسفر سے ملانے سے پہلے بدترین لوگوں سے روبرو کرواتا ہے۔ غلط لوگوں سے محبت ہی تمہیں اللہ کی محبت تک لے جاتی ہے، اور جب تم اللہ کی محبت تک پہنچ جاتے ہو تب اللہ تمہیں اس انسان سے نوازتا ہے جسے اللہ محبت کرتا ہے اور جو تم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی پسند تو کبھی بھی معمولی نہیں ہو سکتی۔